پھر وہ نبوکڈ نظر کے بعد وہ وہاں کیپٹیوٹی میں رہے، لیکن نبوت جاری رہی پھر بھی. اب یہ سیکنڈ کیپٹیوٹی ان پہ آئی، ٹھیک ہے، دوسری غلامی. پہلی مصر میں آئی تھی، بالکل ایسے موسیٰ علیہ السلام نے نجات دی، انہوں نے اسٹیبلش کیا، رول کیا، اپنا وہاں مسجد بنائی جس کو یہ آج ٹیمپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور معبد بنایا، عروج ہوا، پوری دنیا کی یہ سپر پاور بن گئے. پوری دنیا میں ان جیسی حکومت کوئی نہیں تھی، ان جیسی خوشحالی کوئی نہیں تھی، ان جیسی قوم کوئی نہیں تھی. ایڈوانس ٹیکنالوجی، ایوری تھنگ واز دیئر. اس کے بعد پھر یہ سیکنڈ کیپٹیوٹی، سیکنڈ غلامی میں چلے گئے عراق میں. عراق سے پھر ان کو چھڑایا. ایران کا ایک بادشاہ تھا کے خورس، اس نے نیبوکڈ نظر کی سلطنت کو تباہ کیا اور دیکھا کہ یہ کیپٹیوٹی میں بیٹھے ہیں. اس نے ان کو کہا کہ جاؤ یار اپنے ملک میں جاؤ. انہوں نے کہا ہماری مدد کرو، ہم نے وہاں جا کے بلڈنگ بنانی ہے، یہ ہمارے پاس نقشے موجود ہیں اس کے. اس نے ان کو پیسے ویسے دیے، مٹیریل دیا، تو یہ آئے. تو انہوں نے واپس وہاں آ کے سیکنڈ ٹیمپل بنایا اور پھر وہاں ان کی حکومت بنی اور پھر ان کو عروج حاصل ہوا. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارے مقدر میں یہ لکھ دیا تھا بنی اسرائیل کہ تم 2 دفعہ سرکشی کرو گے اور میں 2 دفعہ تمہیں عذاب دوں گا، تمہیں جوتے مرواؤں گا. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے کہ جب پہلا وقت آیا تو میرے بندے آئے اور وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے، انہوں نے تمہیں مارا، تمہیں قتل کیا اور تمہیں پکڑ کر لے گئے. وہی نیبوکڈ نظر والا. اور پھر دوبارہ تمہیں میں نے عروج دیا اور تم نے دوبارہ پھر وہی بدماشیاں اور مستیاں کیں اور میرے دین کو بدلنے کی کوشش کی. تو میں نے پھر دوبارہ تم کے اوپر بندے بھیجے اور پھر وہ تمہارے گھروں میں اور تمہاری مسجد میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تمہیں قتل کیا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہوا کیا کہ جب انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بنا لیا، پہلے ان کو عروج ملا، اب ان کے جو اس وقت اپوننٹ ایک سلطنت قائم ہو گئی نا، وہ رومن امپائر جو تھی نا، دنیا کی ایک اور بڑی حکومت. وہ اس وقت وہ بت پرست تھے. ایک بڑی حکومت جو تھی نا وہ قائم ہو گئی. اور رومن امپائر آپ امیجن نہیں کر سکتی کہ وہ کتنی طاقتور امپائر تھی. پھر اس کے بھی 2 پارٹ ہوئے، ایسٹرن رومن امپائر، ویسٹرن رومن امپائر، لیکن دیٹ واز اے مارولس امپائر. اس کے اوپر فلمیں بنی ہیں، ناول، بڑا لٹریچر، بڑا رچ کلچر تھا ان کا رومنز کا. وہ رومنز جو تھے نا ان کے ساتھ ان کی دشمنی چل پڑی کیونکہ وہ بت پرست تھے، یہ تو جو مرضی تھے تو توحید پرست. اب یہ ہوا کہ انہوں نے دین کو بگاڑا، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا. ان سے مقابلہ کرنے نہیں اپنے اندر فرقہ بازی، جس طرح آج ہماری حالت ہوئی ہے نا، یہ سیم انہی کی یہی حالت تھی. اللہ کے رسول آتے رہے اور یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ بغیر حق ان کو قتل کرتے رہے. اللہ کے رسولوں کو قتل کر دیتے تھے اللہ کے نام پر ہی. ایک کلرجی، ایک مولوی، ایک روبائز، ایک ایسی پاورفل ریلیجس کلاس بن گئی کہ اللہ کا نبی آ کے کہتا تھا کہ یار یہ غلط ہے، کہتے تھے چل کم کر جا کے، ہم اللہ کے قریب ہیں کہ تو ہے. نبی کو کہتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب اللہ نے ان کے اوپر فائنل حجت جو ہے نا وہ بھیجی، اور وہی مسیحا بھیجا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب یہ کیپٹیوٹی میں تھے، عراق والی کیپٹیوٹی میں. اس وقت اللہ نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسا اپنا پیغمبر بھیجوں گا جو مارولس کام کرے گا، جو معجزات کرے گا، وہ تمہارا مسیح ہوگا. تو وہ مسیحا جب اللہ نے ان کے اوپر بھیجا تو اب ان کی کلاس بڑی سٹرانگ تھی کلرجی کی. مثلا آج ہمارے جیسا کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو سارے ہمارے پہ فتویٰ لگانا شروع ہو جاتے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک، وہی سیم صورتحال تھی کہ انہوں نے سود کو جائز کر لیا ہوا تھا، گھروں میں چھپ کے کچھ اور کرتے تھے، باہر کچھ اور کرتے تھے، غریب آدمی پہ قانون لگا دیتے تھے، امیر پہ کوئی قانون نہیں ہوتا تھا. وہی سارا کچھ جو ہمارا آج کل چل رہا ہے نا، اس کے نزدیک تھا وہ. اب جب وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے
تو اللہ نے ان کی پیدائش ہی معجزے سے کی، حتیٰ کہ انہی میں سے تھے، وہ کوئی باہر سے نہیں آئے، انہی کے ایک عظیم خاندان جن کی یہ خود عزت کیا کرتے تھے، انہی کی بیٹی تھی مریم، ایک معتبر ریلیجس خاندان، مریم اس کی بیٹی تھیں۔ اللہ نے جب معجزاتی طور پر بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا، سورہ مریم میں یہ بڑا تفصیلی قصہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو انہوں نے اسی پاکیزہ خاتون کے اوپر زنا کا الزام لگایا، بچے کو ناجائز بچہ قرار دیا، تو اللہ نے ان کو کہا کہ بولو، پھر وہ بچہ گود میں بولا اور پوری تقریر کی، پورا خطبہ دیا، اس کے باوجود نہیں مانے۔ وہ بچہ جب پھر جوان ہوا تو وہ مسجد اقصی میں آیا، یا ان کے ٹیمپل میں آیا جو انہوں نے سیکنڈ ٹیمپل بنایا ہوا تھا، تو یہ ان کے سین میں بیٹھ کے سود کا کاروبار کر رہے تھے، بینکنگ سسٹم چلا رہے تھے۔ اب سود سے اللہ کو بہت چڑ ہے، اللہ سود اور جھوٹ کو نیست و نبود کر دیتا ہے، باقی کسی کو معاف کر دے، اس سود اور جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ نیست و نبود کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے آ کے تو انہوں نے میزیں کرسیاں لگائی ہوئی تھیں اس حرم کے سین میں، اور وہاں بیٹھ کے سود کا کاروبار کرتے تھے۔ دوسرا یہ قانون لگاتے تھے غریبوں پہ، اور امیر جو ہیں ان پہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ ایک عورت پہ زنا کا الزام لگا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو سنسار کیا جائے، سٹوننگ کی جائے اس کی، کیونکہ کتاب میں سٹوننگ کی سزا تھی۔ جب یہ سٹوننگ کے لیے اکٹھے ہوئے، ہجوم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، وہ باہر آئے، ابھی سٹوننگ شروع کرنے لگے تھے تو وہ باہر آئے، انہوں نے کہا پہلا پتھر وہ مارے گا۔ اللہ کے نبی نے وہاں کہا، رسول نے، کہ پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے زندگی میں یہ کام نہ کیا ہو، زنا نہ کیا ہو۔ اور یاد رکھو، میں جانتا ہوں تم گھروں میں کیا کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم کھاتے اور پیتے ہو، اس لیے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ پہلا پتھر وہ مارے جس نے یہ زنا نہ کیا ہو۔ پورا مجمع گھر چلا گیا، یعنی کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرسٹ ٹائم ان کو بڑے ہونے کے بعد کانفرنٹ کیا تھا، ہاں، چیلنج کیا، پہلا چیلنج انہوں نے کہا پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ اور سب گھر کو لوٹ جھوٹ بولنے سے پہلے یاد رکھنا کہ میں تمہارا سب کچھ جانتا ہوں۔ تو ان کو پتا تھا، یہ اللہ اندر سے پتا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سب گھروں کو لوٹ گئے۔ کوئی اس شہر میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے زنا نہ کیا ہو، جتنی خبیث قوم ہو چکی تھی۔ پھر دوسری کنفرنٹیشن یہ ہوئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام حرم گئے تو یہ میزیں کھول کے تو یہ کر رہے تھے سود کا کاروبار۔ اچھا، اس دوران پولیٹیکل سچویشن یہ ہو چکی تھی کہ رومن امپائر ان کے بالکل اوپر آ چکی تھی۔ ترکی میں انطاکیہ اور کانسٹنٹینوپل، استنبول یا قسطنطنیہ، وہ ان کا بڑا مرکز بن چکا تھا، اور یہ شام کے بالکل اوپر ہے وہ۔ تو انہوں نے رومنز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ لا اینڈ آرڈر تمہارا رہے گا، ریلیجن ہمارا رہے گا۔ اوکے، اس سیٹلمنٹ کے تحت ان کا چل رہا تھا ان کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے تمام میزیں الٹ دی ان کی، ٹھڈے مار مار کے نا۔ اب یہ ڈرتے بھی تھے عیسیٰ سے۔ انہوں نے کیا کہ انہوں نے رومن امپائر کو، ایمپرر کو جا کے شکایت لگائی کہ جناب یہ ایک نوجوان ہے اور یہ زنا کی اولاد ہے، اس کی ماں جو ہے وہ بدکار تھی، اور یہ جو ہے نا حکومت میں قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا میٹر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری کورٹ نے اس کو سزائے موت دے دی ہے، ہمارے علم، ہمارے دین کے مطابق اس کو سزائے موت ہے، کیونکہ یہ ولد الزنا ہے، تو آپ امپلیمنٹ کر دیں۔ انہوں نے اپنے سپاہی بھیج دیا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، وہ ایک پھر ہم علیحدہ ایک پھر چیپٹر ہے. ہم اس وقت بات کریں بیت المقدس کی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے تئیں سولی چڑھا دی، وہاں جشن منایا انہوں نے، اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے قتل کر دیا اپنے تئیں. تو پھر اللہ نے ان کو سزا دی، وہ سیکنڈ جو قرآن پاک نے کہا. تو یہ اتنے شیطان ہو چکے تھے کہ رومن امپائر نے پھر ان سے تھریٹ فیل کیا اور کہا کہ ان کا کلا کما کر دیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو سو کارڈ جو انہوں نے سولی دی، الحمدللہ دی نہیں، لیکن یہ کہتے آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں دی، ہم نے دی ہے، ہم نے مار دیا تھا ہم نے. وہی ہم نے جو آپ نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ابھی بھی مانتے ہیں. جی ہاں. اچھا، وہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے 30 سال کے بعد ایک رومن جنرل تھا ٹائٹس، وہ ٹائٹس نے ان پہ حملہ کیا اور اس نے پھر ان کو ایسا مارا کہ تاریخ میں کبھی ویسی مار نہیں پڑی تھی. اور دوبارہ سے پھر اس نے ان کا تمام ٹیمپل جو ہے نا وہ فنش کر دیا. یہاں پر وہ سیکنڈ ٹائم جو سرکشی کی سزا ملے گی، جو آپ نے کہا تھا سرکشی کی سزا، جو وہ سرکشی بہت بڑی تھی. کیا تھی سرکشی؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس سے پہلے یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے تھے. فرق ہے رسول اور نبی میں. اس سے پہلے یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے تھے، کیونکہ قرآن بڑا عجیب سا جملہ ایک خطاب فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. عیسیٰ رسول اللہ کے رسول کو قتل کر دیا انہوں نے. ماں قتلوا وما صلبوا، انہوں نے نہ قتل کیا نہ صلیب دے سکے. یہ تو اپنے دن تو انہوں نے قتل کر دیا. اب اللہ نے ان کو سزا دی، لیکن اللہ نے کہا کہ میں اب تمہیں اسی رسول کے ہاتھوں مرواؤں گا. اوکے، تم نے اتنی توہین کی میرے رسول کی کہ اس نے تم میں وہ معجزے دکھائے جو ایک انسان دکھا نہیں سکتا تمہیں میری طرف لانے کے لیے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت رسول الی بنی اسرائیل یا رسول الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے. ان کی رسالت بنی اسرائیل سے باہر نہیں ہے، ان کی نبوت بنی اسرائیل سے باہر کسی کے لیے نہیں ہے. وہ جب دوبارہ آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور وہ آئیں گے بھی اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کے لیے؟ نہیں، اس وقت وہ ہمارے لیے آئیں گے، لیکن ہمارے نبی نہیں ہوں گے. وہ نبی ہوں گے، ان کی نبوت بنی اسرائیل کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہوگی. ہمارے لیے وہ ہمارے نبی کے غلام ہوں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ جب انہوں نے ٹائٹس آیا اور اس نے صرف ایک دیوار وہاں چھوڑی جو آج بھی موجود ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، دوڑ جاؤ. جتنے زندہ بچے اس نے سارے بھگا دیے. ایک بندہ ان میں سے اس شہر میں نہیں رہنے دیا. تو یہ دنیا کے مختلف کونوں میں پھیل گئے، جس کو یہ ڈائسپورا کہتے ہیں. اس دور کو یہ ڈائسپورا کہتے ہیں. اور انہوں نے 2 دفعہ ان کی کتاب تباہ ہوئی، کیونکہ ان کی بیسک کتاب وہی تھی جو موسیٰ کو ملی تھی. جس طرح ہمارا قرآن ہے نا، بیسک ان کی تورات تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. پہلی دفعہ جب جائے تب برباد ہوئی. انہوں نے دوبارہ قلم بند کی، شاید اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، انہوں نے دوبارہ اس کو قلم بند کروائی. پھر جنہوں نے بغیرتیاں کی تو پھر تباہ ہوئی. تو پھر انہوں نے اپنے تئیں وہ تورات لکھی، امینڈمنٹس بھی کی، امینڈمنٹس اپنے طور پہ انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کر لی ہوئی تھی. لیکن یہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. اور وہاں جو تھا نا، وہاں رومنز، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. پھر رومنز نے قبضہ کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو کہ سولی دی تھی، ان کے کچھ بہت قلیل بندے ان میں سے ان کے ساتھ تھے، وہ بھی بنی اسرائیل. وہ مختلف جنگلوں میں پھیل گئے، عبادتیں گزار شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی. تو ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کے 300 سال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد، رومن ایمپرر مسلمان ہو گیا، دا گریٹ کانسٹنٹائن.
یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو دین ان کے حواری پھیلا رہے تھے نا، اگرچہ وہ پلیوٹیڈ دین تھا، ٹھیک ہے، توحید پہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ جو بھی تھا، لیکن وہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام والا مذہب قبول کر لیا، عیسائی ہو گئے۔ جب وہ عیسائی ہوئے، انہوں نے ان پہ قبضہ بھی کیا ہوا تھا آلریڈی، انہوں نے پھر ان کو وہ مارا کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارے تو نبی کو یا ہمارے خدا کو انہوں نے مارا ہوا ہے۔ تو یہ پھر ان کے ڈر خوف سے نا جی، یہ ان کی باہر والی جو ان کے کنٹرول کے باہر والی جو دنیا تھی نا، یہ وہاں آئے۔ ان کی ایک میجارٹی جو ہے وہ انڈیا میں آئی، کچھ لوگ ان کے رشیا میں گئے، کچھ ایران میں آئے، کچھ مدینہ میں آئے۔ اب مدینہ میں جو آ کے بیٹھے نا، وہ ان کا وہ پرٹیکولر ٹپیکل ریلیجس طبقہ تھا جس نے اپنی کتابوں سے یہ حساب لگایا کہ یہاں آخری رسول آنا ہے، تو یہ اسی پلاننگ کے ساتھ وہاں آ کے بیٹھے کہ وہ آخری رسول ہم میں پیدا ہوگا۔